الحمدللہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ آج مجھے اس اسٹوڈیو میں حاضر ہو کر بڑی خوشی کا موقع ملا کہ یہاں ان حضرات نے ذرائع ابلاغ میں قوم کے سامنے اپنے آپ کو اس انداز میں پیش کر کے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت میں ایک یونٹی چاہنے والے ہیں اور یونٹی چاہتے ہیں، اس عنوان پر مجھے حاضر ہونے کا موقع دیا۔ تو وقت چونکہ بہت مختصر ہے، ابھی پرسوں ہی مجھ کو اطلاع ملی کہ مجھے یہاں آنا ہے، تو اس میں میں نے اپنے ساتھیوں کے اصرار پر یہ ٹائم دے دیا اور کوئی وقت تھا ہی نہیں۔ سو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ صرف 2 لفظ آپ کے ذہن میں رہیں تو انشاءاللہ ہر بات سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ کیا 2 لفظ؟ ایک لفظ ہے نبوت اور ایک لفظ ہے امت۔ نبوت کے معنی ہیں کہ اللہ کے احکام، اللہ کے پیغام جو ہیں وہ انسانوں تک کیسے پہنچے۔ اللہ کے احکام اور اللہ کے پیغام یہاں بنی نوع انسان تک کیسے پہنچیں، اس کے لیے آپ کے لیے لفظ نبوت جاننا، اور جنہوں نے ان پر ہاں کی کہ اے اللہ تیرے اس پیغام رسانی کو ہم قبول کرتے ہیں، تو وہ جو دائرہ بنا اس کا نام ہے امت۔ تو نبوت اور امت 2 لفظ اگر آپ نے ذہن میں رکھ لیے تو انشاءاللہ یونٹی امنگ دا کمیونٹی میں آپ کو نقطہ نظر وہ سمجھ آ جائے گا، جس کے لیے ہم انگلینڈ میں بھی کام کر رہے ہیں اور یہاں یہ اسٹوڈیو بھی اسی نسبت سے وجود میں آیا۔ نبوت کیا ہے؟ اللہ کی پیغام رسانی۔ اس پر مستقل طور پر پھر آئندہ کسی اور بات ہو سکتی ہے۔ اور دوسرا لفظ کیا ہے؟ امت۔ امت کیا ہے؟ کہ جنہوں نے اللہ کے طرف سے اس نظام کو، جو اس کا نام نبوت ہے، جنہوں نے قبول کیا، ان کو کہتے ہیں امت۔ تو اب آپ حضرات نبوت کا تو بڑا احترام کرتے ہیں کہ نبی کی عزت، نبی کی صداقت کے لیے مسلمان دیوانہ وار اور پروانہ وار فدا ہوتا ہے، لیکن امت کے بارے میں آپ کے دلوں میں وہ خیر کیوں نہیں پائی جاتی؟ اگر آپ واقعی نبوت کا احترام کرتے ہیں تو حضور کی وجہ سے جو آگے امت بنی اس کا احترام کیوں نہیں کرتے؟ تو میں چونکہ آپ کے سامنے حاضر ہوں، سب سے پہلے میں اپنا عقیدہ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں کہ نبوت کے بارے میں میرا عقیدہ ہے کہ نبی معصوم ہوتا ہے، نبی معصوم ہے، اور نبی معصوم ہونے کا معنی کیا ہے؟ یہ نہیں کہ نبی ہر گناہ سے بچتا ہے، نا، نبی کا معنی یہ ہے کہ اللہ نے جس کو ہر صغیرہ کبیرہ گناہ سے محفوظ ہونے کی خود ذمہ داری لے رکھی ہو۔ اگر کوئی نیکی میں چلے اور نیکیاں کرے، گناہ ہو ہی نہ اسے، تو کتنے آپ کو اولیاء بھی ایسے ملیں گے، ہمیں ان سے انکار نہیں، لیکن اللہ نے ذمہ داری لے رکھی ہو کہ ان سے غلطی نہیں ہونے دینی میں نے۔ اور اگر
کوئی ایسا اقدام ہو جائے تو اس پر بقا نہ ہونے پائے. تو ہم کہتے ہیں کہ نبوت کیا ہے؟ خدا کی وہ نمائندگی جس کے بارے میں اللہ نے ضمانت دے رکھی ہو کہ یہاں کوئی غلطی راہ نہیں پائے گی. اور امت کیا ہے؟ اس کے بارے میں بھی ہمارا عقیدہ ہے کہ نبوت بھی جس طرح معصوم ہے امت بھی معصوم ہے. اور میں جن مستند دلائل اور حوالے کی بنا پر یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا عقیدہ ہے کہ امت معصوم ہے. This is well rooted in our literature. ہمارے دینی لٹریچر میں یہ بات اپنی جگہ ہے کہ نبوت بھی معصوم اور امت بھی معصوم. نبی کس طرح معصوم ہے؟ وہ اپنی ذات میں، اور تمام انبیاء فردن فردن معصوم ہیں. اور یہ امت اپنی کے افراد اپنی ذات میں معصوم نہیں. آخر المعصومین حضور ہی ہیں. فردن فردن جو لوگ معصوم ہیں ان میں آخری حضور ہیں. اور یہ امت فردن فردن تو معصوم نہیں، لیکن اپنی مجموعی طور پر یہ امت بھی اپنی جگہ معصوم ہے. اور ان کے لیے بھی معصوم کا اطلاق جو ہے ہمارے ہاں محدثین میں ملتا ہے، موجود ہے. میں جب یہ بات عرض کرتا ہوں کہ امت معصوم ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو لوگ آخر تک رہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جو لوگ حضور کی نمائندگی میں رہے، وہ امت کا پہلا طبقہ ہے. ان کے بارے میں ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ ان میں ایک یونٹی ہے، تھی، آخر تک رہی. حضور نے اپنے ماننے والوں میں جو یونٹی پیدا کی اور وہ یونٹی آخر تک رہی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہو گئی، پھر بھی امت آپ کے اسٹیپ قدم پر، آپ کے اقدامات پر اس طرح چلی کہ وہی آواز جو پیغمبر کی آواز تھی امت کو لے کر کھڑی ہوئی. ہم اس کو کہہ لیں دور خاص، خلفائے راشدین، یا کوئی اور بات کہہ لیں، تو یہ حضور کے سچے وفادار تھے. اور پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اپنا گھرانہ ہے جنہیں کہتے ہیں اہل بیت، اہل بیت بھی بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے. اور اہل بیت اور صحابہ ان میں یونٹی مکمل. جب تک آپ لوگوں کو یہ بات نہ سمجھائیں کہ ان میں یونٹی تھی، تو ہمارے ہاں جو دین کی کتابیں بڑی بڑی معروف ہیں ان میں سے تقریباً ہر کتاب میں اگر حضرت ابو بکر کے فضائل، حضرت عمر کے فضائل، حضرت عثمان کے فضائل لکھے ہیں تو ساتھ ہی حضرت علی کے فضائل بھی ہیں، حضرت حسن کے فضائل بھی ہیں، حضرت حسین کے فضائل بھی ہیں. اگر حضرت عائشہ صدیقہ ان کے فضائل ہیں تو فاطمہ کے فضائل بھی ہیں. تو ہم اپنا ابتدائی لٹریچر اس شان کے ساتھ رکھتے ہیں کہ کہا جا سکتا ہے کہ یونٹی امانگ دا کمیونٹی کے ہم اعظم بردار ہیں. اگر ہم نے یہ لفظ ڈال دیے ہوں تو پھر تو ہو سکتا ہے کوئی کہ یہ فرقہ وارانہ کاوش ہے، لیکن حضور کے پہلے دور میں یہ دونوں ایک رہے. اور اس وقت کا لٹریچر ہے، ہم نے تو تیار نہیں کیا، ہم تو پڑھنے والے ہیں. جو لکھنے والے تھے لکھ گئے اور ان کی ایک پوری تاریخ ہے. تو اب بتائیے آپ کے ذہن میں یہ آیا کہ نہیں کہ یونٹی امنگ دا کمیونٹی تبھی ہو سکتی ہے کہ ہم پہلے دور میں فرقے کے قائل نہ ہوں. اب اس وقت مختصر میں یہی کہنا چاہتا تھا، اگر کوئی اور سوال کرنا ہو تو آپ کر سکتے ہیں، آپ پوچھیں. تو وقت مختصر ہے، جواب بھی مختصر ہوگا، تفصیلات پھر صحیح. سوال کرنا چاہتے ہیں کریں کوئی. ڈاکٹر صاحب میرا سوال یہ ہے
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت اتحاد پہ رہی، اتحاد اور اتفاق میں رہی، تو اس کے بعد آنے والے لوگوں میں بھی اتفاق اور اتحاد ہونا چاہیے تھا؟ تو نہیں، یہ تو سوال نہیں، یہ تو آپ نے ایک تقاضا بیان کیا کہ ہونا چاہیے تھا۔ سوال کریں کہ اسے اگلے دور میں کون لوگ آئے، تو میں اس کا نام دوں گا کہ اگلے دور میں آئے تابعین، اور اس سے اگلے دور میں آئے تبع تابعین۔ اور تابعین کو تابعین کیوں کہا گیا؟ اسی لیے کہا گیا کہ وہ صحابہ کی لائن پر آگے چلے ہیں، اور حضور نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، سب سے پہلے میرا دور ہے، پھر وہ لوگ جو ان سے آگے ملے۔ تو آگے ملنے والے کون ہیں؟ تابعین، اور جو ان سے آگے آئے وہ ہیں تبع تابعین، تو وہ ملنے والے ہیں۔ تو اب آپ کیوں کہتے ہیں کہ ان میں اتحاد ہونا چاہیے تھا؟ جب انہوں نے نام ہی پایا تابعین تو کوئی بگاڑ پیدا کیا؟ اور اگلوں نے جب کہا تبع تابعین تو انہوں نے کوئی بگاڑ پیدا کیا؟ تو جب یہ نام ہی اس طرح ہیں تو پھر یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ ان میں اتحاد نہ رہا ہو۔ اگر اتحاد نہ رہا ہوتا تو ایک پورے کے پورے طبقے کا نام تابعین ہوتا، اور آگے تبع تابعین ہوتا، تو انہیں بالکل ایک رہے ہیں۔ تو تبع تابعین کے بعد جو امت میں دین کے رہنماؤں کا ایک بڑا طبقہ ہوا، وہ ائمہ کا دور تھا، جنہیں کہتے ہیں ائمہ اربع، مجتہدین اربع، ان کا دور آیا۔ ان کے آپس میں مسائل میں تو اختلاف ہوئے، عقائد میں اختلاف نہیں، تو سارے تبع تابعین کے بعد آنے والے مجتہدین اس کشتی کو لے کر چلتے رہے، یہاں تک کہ پھر محدثین کا دور آیا۔ ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ مجتہدین اور ائمہ اربع، ان کے جو علماء ہوئے، تو اگلے دور میں جب علم حدیث کلمند ہوا، مدون ہوا، تو محدثین ان کا بھی آپس میں جوڑ رہا، ان کا آپس میں تفرقہ نہیں ہوا۔ ہم مجتہدین کو، ائمہ اربع کو بھی مانیں اور محدثین کو بھی مانیں، تو ہم نے اس مڈل ایجز میں کیا یہ مثال قائم نہیں کر دی کہ یونٹی امنگ دا کمیونٹی؟ تو جب ائمہ اربع کے جو پیرو ہیں وہ آپس میں مسائل کے اختلاف کے باوجود عقائد میں ایک ہی لائن پر رہے، اور وہ لائن کیا تھی؟ یونٹی امنگ دا کمیونٹی۔ تو محدثین جو ہیں ان میں بھی مسائل کے اختلافات میں تو لائن دی برداشت کی کہ دوسرے سے اختلاف ہو برداشت کرو، لیکن اس کو باطل پر نہ کہو، تم ایک امت ہو۔ وائی کیوں؟ یونٹی امنگ دا کمیونٹی۔ اور وہی ایک لائن چلی آ رہی تھی کیونکہ ہندوستان میں اسلام آ گیا، اور آخری دور میں جب انڈیا کی حکومت انگریزوں کے قبضے میں آ گئی تو پھر وہی یونٹی جی تھی، وہ حضرت امام ربانی مجدد الثانی سے لے کر اورنگزیب تک، اور پھر اورنگزیب سے لے کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی تک، اور پھر محدثین دہلی تک ایک ہی رہی۔ یہ کیا تھی؟ یونٹی امنگ دا کمیونٹی۔ اب بھی جو لوگ اسی ایک لائن پر چلیں کہ تو میں یہ عرض کرتا ہوں کہ ہماری تاریخ میں ہی کہیں بگاڑ نہیں، خاص طور پر انگریزوں کے دور میں جو ہمارے دینی مدارس قائم ہوئے، جیسے مدرسہ دیوبند، مظاہر العلوم وغیرہ، ان مدارس میں بھی یہی تعلیم دی گئی کہ جو اسلام پہلے سے آ رہا ہے تم اسی کے نمائندے ہو، اسلام کو کوئی نئی شکل نہ دی جائے، اسلام کو کوئی نیا تعارف نہ دیا جائے، اسلام کو کوئی نئی آواز نہ دی جائے، تم نے سب اسی لائن پر رہنا ہے۔ تو یہ مدارس محدثین دہلی کے
یہ سارے اسی پیغام کو لے کر آگے بڑھے جو پہلے دور میں تو صحابہ اور اہل بیت کا ایک ہونا تھا، دوسرے دور میں مجتہدین اور محدثین کا ایک ہونا تھا، اور دور آخر میں جو مدارس کے لوگ ہیں وہ بھی اسی لائن پر قائم ہیں کہ تم سب ایک ہو۔ تو تفرقہ آیا باہر سے، تفرقہ باہر، تو جس سے بھی تفرقہ پھیلایا آپ کا فرض ہے کہ جانیں کہ ان کی تاریخ اختلاف کی آواز آتی ہے، تو ان کا بھی علاج یہ نہیں کہ تم ان سے لڑو، جو ان کو سمجھانے کی کوشش کرو، عقائد کے موضوع پر ان کو سمجھانے کی کوشش کرو، غلط فہمی سے نکالنے کی کوشش کرو۔ اس میں بھی ایسا جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ جس میں دوسرے پر الزام تراشی ہو۔ الزام تراشی نہیں، بات کو کھولو۔ میں چونکہ انگلینڈ رہتا ہوں، وہاں کے لوگ جو ہیں وہ ہسٹوریکل انالیسس سے ہی آگے چلتے ہیں۔ ان کی بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں یہی بتایا جاتا ہے کہ جب تم تاریخی طور پر تجزیہ کرو تو حالات خود بخود تمہیں سمجھ آ جائیں گے، اور تاریخی طور پر نہ کرو تو کچھ بھی سمجھ نہ آئے گا۔ ان الفاظ سے میں آپ کے سوال کا جواب کہ یونٹی امنگ دا کمیونٹی، ہاؤ یونٹی امنگ دا کمیونٹی از ایکوائرڈ، ہم اس کو کیسے حاصل کر سکتے ہیں، تو یہی کہ ایک ہو کر رہو، ایک ہو کر چلو، ایک ہو کر رہو، ایک ہو کر چلو۔ جہاں فروعی اختلافات ہیں، فروعی اختلافات ہیں، عملی اختلافات ہیں، تو وہاں ایک دوسرے کے قوت برداشت ہو، اور جہاں عقیدے کے ہیں وہاں حق کو واضح طور پر کہو، لیکن واضح طور پر اس کو انالائز کرنا ہو، تاریخی پس منظر میں لانا ہو، سمجھانا ہو، وہاں بھی لڑنے کا محاذ نہیں بنانا۔ ان کلمات پر میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ وہاں اللہ تعالیٰ اس اسٹوڈیو کے ذریعہ سے عوام تک ان باتوں کو پہنچنے سوچنے کا موقع عطا فرمائے۔ دعا کروا دیں۔ ختم ہو گیا جی ہاں، اب یہ دعا کروا دیں۔ ہاں، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے پروردگار، اس آواز کو تو پورے ملک کی آواز بنا دے یا اللہ۔ پورے پاکستان میں امت میں ایک ہونے اور متحد ہو کر رہنے اور ایک امت کہلانے کی سعادت اتار دے۔ ہم جس طرح عقیدہ رکھتے ہیں کہ پیغمبر سے غلطی نہیں ہوگی اور نہیں ہو سکتی، وہ معصوم ہے صغائر و کبائر سے، اور اگر کہیں ذلت کا لفظ، کہیں لغزش کا لفظ آئے، جس طرح کہ آدم علیہ السلام سے ایک ذلت ہو گئی، لغزش ہو گئی، تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ اس پر ان کو رہنے نہیں دیتے، بقاء علی الخطا سے بچاتے ہیں۔ یا اللہ، ہم عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ امت اپنے مجموعے میں معصوم ہے، ایک ایک فرد تو معصوم نہیں، لیکن مجموعی طور پر یہ محفوظ ہے۔ اور یہ جو نبوت افراد میں ہے، اللہ اس کا بھی احترام اور اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو عصمت افراد میں نہیں پوری جماعتی حیثیت میں ہے، فکر کن در راہ نیکو فطرتے تا نبوت یا بھی اندر امت۔ حضرت مولانا روم یہ راہ سمجھا گئے۔ اے اللہ، ان اولیاء کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے جن ساتھیوں نے یہاں یہ ذرائع ابلاغ میں اسٹوڈیو کھڑا کیا ہے، اور غرض یہی ہے کہ قوم تک اور اپنے عوام تک یہی آواز پہنچائیں، ان کو اپنے مقاصد میں کامیاب فرما۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وبناتہ وعشیرتہ وجمیع اولیاء امت اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔